السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ایک کبیرہ گناہ سے متعلق علم حاصل کریں گے۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جہاں پر بھی قرآن اور سنت میں ان کا ذکر کیا گیا ہو اور ساتھ ہی ساتھ عذاب کا ذکر بھی آیا ہو، اللہ کی لعنت کا ذکر آیا ہو، اللہ کی ناراضگی کا ذکر آیا ہو، جہنم کے عذاب کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اپنی رحمت اس پر نہیں کرے گا اس بات کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اپنی نظر رحمت اس پر نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو، اور کئی باتیں ہوتی ہیں کہ وعید آ جاتی ہے، وارننگ آ جاتی ہے، لعنت کی بات آ جاتی ہے اس گناہ کے ساتھ۔ تو ایسے گناہوں کو جہاں جہاں قرآن و حدیث میں ذکر آیا ہے اسے علماء اکرام نے کبیرہ گناہ کہا ہے۔ کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ خالص توبہ ہے، توبۃ نصوحہ ہے، یعنی جب بھی آپ کو یاد آئے ان گناہوں کو لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے وہ گناہ معاف کر دیں گے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بخش دیں گے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ یقیناً خوف بھی ہونا چاہیے کہ اللہ اگر سوال کر لے اس پر تو ہم کیا جواب دیں گے، لیکن امید اللہ کی رحمت سے ہونی چاہیے۔ مایوس ہو کر یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو ہم دیگر اعمال کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے بغیر اس پر امید رکھتے ہوئے، توکل رکھتے ہوئے، اس کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے اعمال کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو توبۃ نصوحہ کریں اور آگے اس طریقے کا گناہ نہ کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ ہم سب کبائر سے بچیں اور توبۃ نصوحہ کریں۔ الکبائر التی تتعلق بالاخلاق، اخلاقیات کے معاملات میں جو کبیرہ گناہ اللہ کے قریب ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرنے کے لیے اصول علم اور تبلیغ اور عمل کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلا، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیر ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ جھوٹ بولنا جانتے ہوئے یا جو کام ہم نہیں کر سکتے وہ کام کرنے کا دعویٰ کر دینا، جو ہم نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو بتا دینا، جو ہمارے پاس نہیں ہے وہ لوگوں کے سامنے بتا دینا کہ ہمارے پاس یہ ہیں، یا جو ذاتی طور پہ آپ میں جو صفت نہیں ہے، آپ میں جو کوالٹی نہیں ہے، آپ جو کام کر نہیں سکتے، بڑی بڑی باتیں کر دینا، میں ایسا کر دوں گا، میں ویسا کر دوں گا، ہم یہ کر سکتے، ہم وہ کر سکتے۔ جھوٹ بات، سامنے والے کو دھوکے میں رکھنا، سامنے والے کو وہم میں رکھنا اپنے جھوٹ کے ذریعے کبیرہ گناہوں میں سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی کبیرہ گناہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، کسی کو ناحق قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور چوتھا ہے جھوٹی بات کہنا یا جھوٹی گواہی دینا۔ اللہ اکبر، 4 کبائر میں ایک ساتھ جس کا ذکر کیا گیا ہے، شرک کے ساتھ، والدین کی نافرمانی کے ساتھ، ناحق قتل کرنے کے ساتھ، وہ ہے جھوٹ بولنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ محفوظ رکھے اس کے شر سے۔ تو کسی بھی امر میں جھوٹ کہہ دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ دوسرا گناہ، جھوٹ بولنے کی عادت آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ یہ جو ذکر آ گیا یہ بھی کبیرہ گناہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بولنا اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ نیکی سچ کی طرف لے جاتی ہے اور سچ جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ کا قصد ارادہ کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں صدیق، بہت زیادہ سچا لکھا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ جب آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کا قصد کرتا ہے تو اللہ کے ہاں کذاب، بہت زیادہ جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو کذاب جو صفت ہے اس کے شر سے بچا لے، آمین۔ مجھ کو اور ہم تمام کو آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ تیسرا ہے جھوٹی خبر پھیلانے والے کو عالم برزخ میں قیامت ہونے تک درج ذیل سزائیں دی جاتی ہے، یعنی یہ قبر کا عذاب ہے۔ عالم برزخ یعنی انسان کی برزخی زندگی جو موت سے لے کے قیامت کے دن اٹھائے جانے تک ہے۔ ایک تو عالم ارواح میں ہم تھے، پیدا ہونے سے پہلے ہماری روحیں۔ دوسرا، ماں کے پیٹ میں روح ڈالے جانے کے بعد 5 مہینے تھے، کیونکہ چوتھے مہینے میں روح ڈالی جاتی ہے۔ تیسرا، دنیا کی زندگی جو گزار رہے ہیں۔ چوتھا، مرنے کے بعد سے لے کے قیامت کے دن اٹھائے جانے کی زندگی۔ 5ویں زندگی ہمیشہ کی زندگی۔ 5 کیٹیگریز ہیں انسان کی زندگی کے۔ ایک سمت کے جبڑے سے گدی تک کی جگہ خنجر سے چیر دی جائے گی، یہ برزخ کا عذاب ہے، قبر کا عذاب جسے کہا جاتا ہے۔ اللہ قادر ہے ہر چیز پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، برزخی زندگی میں ہے۔
یہ واٹس ایپ پہ جھوٹی خبریں پھیلانا، لوگوں کی زندگیوں کو اچھالنا، لوگوں کی بے عزتی کرنا، لوگوں کے گناہوں کو اچھالنا، اس کے اوپر مسالے لگا کر جو لوگوں نے نہیں کیا ہے، یہ معاملہ ہے۔ اسی سمت کے تھکنے سے، اسی سمت کے نتھنے سے گدی تک کی جگہ چیر دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی سمت کی آنکھ سے گدی تک کی جگہ چیر دی جاتی ہے، پھر دوسری سمت سے یہ تینوں جگہیں چیر جائیں گی، اور اس دوران پہلی سمت والی جگہ صحیح ہو جائے گی اور دوبارہ چیرا جائے گا۔ ادھر سے کریں گے تو ادھر سے، پھر یہ ٹھیک ہو کہ ادھر سے کریں گے تو ادھر سے۔ قبر کا عذاب ہے، برزخ کا عذاب ہے۔ قبر کا عذاب یعنی برزخی زندگی میں جہاں اللہ تعالیٰ چاہے اس کے جسم اور روح کو سزا دے، اس پر اللہ قادر ہے۔ کیسے ہوتا ہے ہمارے عقل میں نہ بیٹھ رہی، اللہ کی گواہی کافی ہے، عقل میں بات نہیں بیٹھتی۔ اللہ کی گواہی تسلیم نہیں کر سکتے، بس تسلیم اللہ کی گواہی کو کرنی چاہیے۔ معمولی سا جھوٹ بھی اللہ کے ہاں قابل گرفت ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری ماں نے مجھے بلایا، کہتے ہیں میری ماں نے مجھے بلایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف فرما تھے۔ میری ماں نے کہا ادھر آ، میں تجھے کوئی چیز دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں سے پوچھا تو اسے کیا دینا چاہتی ہے؟ میری ماں نے کہا میں اسے کھجور دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں سے فرمایا سنو، اگر تو اسے کوئی چیز نہ دیتی تو تیرے اوپر ایک جھوٹ کا گناہ لکھا جاتا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا، یعنی اگر کسی بچے کو بولے یہ لو اس میں ایک چیز ہے، کھجور ہے لو، لیکن اس میں کچھ نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ لکھا جائے گا۔ تو اللہ عز و جل انسان کے اخلاق کو، کیریکٹر، مینرز کو اتنا سنوارتے ہیں تعلیمات کے ذریعے تاکہ وہ اللہ سے ڈریں، اللہ کے عذاب سے ڈریں، لوگوں کو تکلیف دینے سے ڈریں اور اپنے اخلاق اچھے کریں۔ اسی میں بہتری، اللہ کی رضا ملے گی، نیکیاں ملیں گی اور جنت ملے گی، گناہوں کی بخشش ہوگی۔ اور کیا چاہیے؟ سچ بولنے پر اتنا سب کچھ نعمتیں مل رہی ہیں۔ جھوٹ بولنا نفاق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ نفاق یعنی ایک طرف ایک بات، دوسری طرف دوسری بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلافی کرتا ہے، اور جب امانت دی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ تو منافق کی علامت ہے۔ تو بہت بتلانا مقصد یہ ہے، مسلمان ہوتے ہوئے منافق جو کافر ہیں ان کی طرح تم کیسے ہو سکتے؟ کیونکہ منافق وہ ہوتا جو زبان سے کہتا میں مسلمان ہوں لیکن دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگوں کی نشانی یہ ہے، تو ہم مسلمان ہوتے ہوئے ایسے لوگوں کی نشانی پہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق رذیلہ میں سب سے زیادہ نفرت جھوٹ سے تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی لوگ آتے تھے، جو کچھ لوگوں میں سے آتے تھے جو کچھ لوگ برے اخلاق والے بھی، ان میں جو جھوٹا ہوتا تھا وہ ناپسند تھا آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ نفرت جھوٹ سے تھی۔ جب کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس وقت تک اپنے دل سے بھلا دیتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہو جاتا کہ اس نے جھوٹ سے توبہ کر لی ہے۔ اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ تو بہت زیادہ نفرت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سے۔ تو آپ کتنے سچے تھے ہوں گے اس کا اندازہ لگائیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صحیح احادیث جو امت کے سامنے ہیں ان کو غلط کہنے والا کتنا بڑا کبیرہ گناہ کرنے والا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہہ دینا، وہ بھی کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، آپ کی تمام باتیں جو اللہ کی طرف سے سچی ہیں ان پر ایمان لانا لازم ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو امور غیب سے ہیں، میٹرز آف انسین سے ہیں، ہم کو سمجھنے نہیں آتی ہوں گی ہماری عقل میں کہ کیسے کریں، لیکن آپ کی سچائی کی وجہ سے ہم ایمان لے آتے ہیں۔ ہم تو رسول نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہیں گے اس پر ایمان لانے کا حکم ہے، عقل لڑانے کا نہیں، ایمان لانا ہے۔ اللہ اور اس کا رسول سچے ہیں، جھوٹ نہیں کہتے۔ جھوٹ بولنے سے کمائی میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر ہم جھوٹ بول کر کمانا چاہتے ہیں، سبحان اللہ، چھوڑا جھوٹ بول دو کمائی ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گی، کام نکل جائے گا، بلکہ اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیچنے والے اور خریدنے والے کو اس وقت تک سودا ختم کرنے کا اختیار ہے جب تک جدا نہ ہو۔ اگر دونوں اپنے اپنے معاملے میں سچ بولیں گے اور جو کچھ عیب ہو مال تجارت میں بیان کر دیں گے تو اس سودے میں انہیں برکت دی جائے گی۔
اور اگر عیب چھپائیں گے اور جھوٹ بولیں گے تجارت کے وقت میں تو سودے سے برکت ختم کر دی جائے گی۔ اسے بخاری نے روایت کے، امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ تو کاروبار میں منافع نہیں ہو رہا، تجارت کر رہے نقصان ہو رہا، تو کتنا جھوٹ کہیں اس کا اندازہ لگانا، تو لہذا برکتیں چلے جاتی۔ کمانے کو تو جھوٹ بول کے لوگ کما لیتے، لیکن وہ پیسہ لاکھ روپیہ کمائے ہوں گے، 10 لاکھ کمائے ہوں گے، لیکن وہ پیسہ کام کا آئے گا؟ آپ کو دکھ رہا نہیں پیسہ کما رہے ہیں لیکن سیو نہیں ہو رہا، برکت نہیں دکھیں گی۔ جھوٹ بولنے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آدمی جب مسلسل جھوٹ بولتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ جھوٹ بولتے بولتے سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے ہاں جھوٹوں میں شمار ہونے لگتا ہے۔ امور غیب کی بات ہے، ہمارا کام ہے ایمان لے آنا۔ اب جب دل سیاہ ہو جاتا ہے، اسے فزیکلی بھی سمجھیں آپ، اور دل پہ اس کے زنگ چڑھ جانا، ایمان کی کمزوری چھا جانا، اور جب ایمان کی کمزوری چھا جاتی انسان کو مسلسل جھوٹ بولنے میں بھی شرم نہیں آتی۔ اللہ محفوظ رکھے ایسے برے شر سے، آمین۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والے کے لیے سراسر ہلاکت و بربادی ہے۔ صرف ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا، جوکس بنانے ہیں، فلاں ایسا تھا، یہ تھا، وہ تھا، جھوٹ بنانے، لوگوں کو ہنسانے جھوٹ بولنا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے۔ تو جھوٹ کی کیٹیگری میں اتنے بات ہے۔ اخلاقیات میں سب سے پہلے کبیرہ گناہ جھوٹ بولنا۔ جھوٹ کے کیٹیگریز، لوگوں کو ہنسانے جھوٹ بولنا، کاروبار کرنے کے واسطے جھوٹ بولنا، اور منافقوں کی علامت اس کے اندر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے ناپسند چیز تھی وہ ہے قبر کے عذاب کا ذکر جھوٹ بولنے والے کے لیے ہے۔ کبیرہ گناہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ جہنم میں لے جاتی ہے۔ یہ اخلاقیات میں جو کبائر ہیں اس میں پہلا گناہ جھوٹ۔ جھوٹ میں اتنے کیٹیگری جو سنت میں بتائے گئے ہیں۔ اخلاقیات میں جو کبائر ہیں اس میں پہلی قسم جھوٹ، لہذا مجھ کو اور آپ کو ہر ممکن حد تک جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سچا بنائے، کذاب نہ بنائے، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔